آج سے ٹھیک 40 سال قبل جب میں منشیات کے خلاف کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNFDAC یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول کی تحقیقاتی ٹیم کے ایک رکن کی حیثیت سے بلوچستان کے دور دراز ڈویژن مکران کے صدر مقام تربت پہنچا تو یہ ایک خاموش اور چھوٹا سا قصبہ لگتا تھا، ایک بہت بڑی برساتی ندی کیش کور کے کنارے آباد شہر جس میں واقع تربت جیسا سکوت اور خاموشی تھی۔ کیش دراصل تربت کا قدیم نام ہے، لیکن ہم نے بچپن سے اس کی شہرت سسی پنو کی لازوال داستان میں پنو کے شہر کی حیثیت سے سنی تھی۔ اسی ندی کے کنارے مٹی سے بنا پنو کا قلعہ اس وقت تک موجود تھا جہاں سے داستان کے مطابق خوبصورت اونٹ پر سوار پنو نے سسی کے شہر کی جانب رکھتے سفر باندھا تھا۔ کیسے کیسے گیت اور محاورے اس داستان نے جنم دیے ہیں۔ اونٹ والوں سے دوستی لگانا ہو تو دروازے اونچے رکھنے چاہیے جیسا کثیر المانی محاورہ اسی داستان کی عطا ہے۔ تھل، ریگستان، بگولے اور سسی کی گہری نیند، اس دور کے تربت میں یہی احساس ہوتا تھا جیسے وقت یہاں آ کر تھم چکا ہے اور یہیں کہیں سے سسی یہ والا مسٹا گاتی ہوئی نکلے گی۔ بنا ونگالن پنو دی میں کیش نو ویچن ونگا جاں، میں پنو کے نام کی آواز لگانے والی ونگالن بن کر اس کے شہر کیش میں چوڑیاں بیچنے آئی ہوں۔ تربت کا سرکٹ ہاؤس ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کے ارد گرد کوئی دیوار نہ تھی، چاروں طرف دور تک پتھریلی اور ریتلی زمین پھیلی ہوئی تھی۔ شہر میں صرف چند گھنٹوں کے لیے جنریٹر سے بجلی آتی تھی۔ سرکٹ ہاؤس کے بوڑھے چوکیدار نے جو باورچی بھی تھا، اسی لیے ہماری چارپائیاں سرکٹ ہاؤس کے پورچ کے سامنے نسبتاً سخت اور پتھریلی کھلی زمین پر لگا دیں اور ایک قدیم میز کے ساتھ دو کرسیاں رکھ کر سفید میز پوش پر اس خوبصورتی اور ترتیب سے پلیٹیں اور چھری کانٹے سجائے کہ میرا جرمن ساتھی ہینس پیلمین حیران رہ گیا۔ رات، چاندنی اور ستاروں کے درمیان یہ بوڑھا چوکیدار جو اعلیٰ افسروں کا باورچی رہ چکا تھا، اس کے پاس پرانے ڈیپٹی کمشنر اور کمشنروں کے لاتعداد قصے تھے جنہیں وہ بڑے فخر سے سنانے لگا۔ قربت کی وجہ سے وہ ان کی ہر عادت و اطوار سے واقف اور رازدان بھی تھا۔ عامی آدمی تو اس بغیر دیوار والی عمارت کے سامنے ایک لمحے کو بھی کھڑے ہو کر نگاہ نہیں ڈالتے تھے کہ کہیں گستاخی سے پکڑے نہ جائیں۔ اس نے بتایا کہ کیسے رات کے وقت پرانے ڈیپٹی کمشنر یا پھر کمشنر اس بے آب و گیا علاقے میں کہ جہاں کوئی انہیں دور دور تک دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا تھا، باقاعدہ سیاہ رنگ کا ڈنر سوٹ پہنتے، شاندار سفید قمیض پر بو لگاتے، میز پر سفید چادر اور نیپکن رکھے ہوتے اور پھر کس قدر اہتمام کے ساتھ وہ چھری، کانٹے اور چمچے کا استعمال کرتے ہوئے ڈنر کرتے۔ یہ کہانیاں بیان کرتے ہوئے وہ یہ منطق بھی بیان کرتا کہ دراصل آفیسر اگر عام لوگوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں تو ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں کہ یہ آفیسر ہیں۔ وقت بدلا، بجلی آئی، چارپائیاں باہر سے ایئر کنڈیشن کمروں میں منتقل ہو گئیں، گھروں میں بڑی بڑی ڈنر ٹیبل سج گئیں، گھوڑے سے قدیم جیپ اور پھر آرام دہ سواریاں آ گئیں۔ جدید ماحول کا مکین بیوروکریٹ اب عوام سے مزید دور اور علیحدہ ہوتا چلا گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کی انا، خود پسندی اور نخوت صرف اپنے انگریز آقا کے عطا کردہ رہن سہن، لہجے اور طرز بود و باش تک ہی محدود ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف اپنی بود و باش میں ہی الگ تھلگ نظر آنا چاہتا تھا، مگر اس کو علاقے کے مسائل کا مکمل ادراک ہوتا تھا اور وہ لوگوں سے مسلسل رابطے میں بھی رہتا۔ وہ صاحب بھی تھا لیکن صرف دکھائی دینے کی حد تک۔ امن عامہ سے لے کر انصاف کی فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود سے وہ ہرگز غافل نہیں ہوتا تھا۔ آپ برے صغیر پاک و ہند کے کسی بھی دور دراز علاقے میں چلے جائیں اور وہاں پر کسی بوڑھی عمر والے سے پوچھیں تو آپ پر یہ راز ضرور کھلے گا کہ چند ہزار انگریز کئی کروڑ ہندوستانیوں پر کس طرح ایسی حکومت کر گئے کہ عام لوگ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ریلوے، ڈاکخانہ، اسکول، ڈسپینسریاں، جانوروں کے اسپتال، نہری نظام، عدالتی انصاف، یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ رات کو سوٹ پہن کر ڈنر کرنے والے افسران سے انگریز حکام امن و امان، ترقی، انصاف اور عوام کے لیے بہتر ماحول کی ضمانت طلب کرتے تھے، اور انہی بنیادوں پر اس انگریز یا انگریز نما آفیسر کی ترقی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ترقی کے معیار یکسر بدل چکے ہیں۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، بھٹو کی بیٹی بے نظیر، ضیاء الحق کا روحانی فرزند نواز شریف اور بھٹو کا داماد زرداری یہ ایسے کردار ہیں جنہوں نے ان کالے انگریز بیوروکریٹس کو ذاتی وفاداریوں، بددیانتی اور دشمنوں سے انتقام جیسے مقاصد کی بنیاد پر ترقی اور اعلیٰ مناصب دینا شروع کیے، اور یوں افسران کے سامنے کامیابی کے صرف دو معیار رہ گئے:
سیاسی آقاؤں کی خوشامد اور ان کی کرپشن کے لیے راستے بنانا، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ایسی بددیانتی سے پرآسائش زندگی کا حصول اور مستقبل کے لیے لوٹ مار۔ یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی کو جانچنے، پرکھنے اور ان کی ترقی اور پوسٹنگ کا پیمانہ صرف اور صرف وفاداری، خوشامد اور سیاسی آقاؤں کی انا کی تسکین تک محدود ہو کر رہ گیا۔ عمران خان کی تبدیلی کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ان 2 سالوں کے بعد محسوس ہوتا ہے جیسے بیوروکریسی کی وہ تمام منفی خصوصیات جو بھٹو دور میں پیدا ہونا شروع ہوئیں، پھر نواز شریف، بے نظیر اور زرداری کے دور میں مزید نکھر کر سامنے آئیں، اور آج عمران صاحب کا سرکاری آفیسر بھی اسی راہ پر چلتے خوشامد، ذاتی انا اور غرور و تکبر کی علامت کے طور پر مزید کمال حاصل کر چکا ہے۔ 40 سال کے بعد اسی تربت میں بیٹھنے والے کمشنر کو 20 نومبر 2020 کو عمران خان صاحب کے دورے کے دوران بد انتظامی پر چیف سیکرٹری نے جواب طلبی کی ایک چارج شیٹ جاری کی ہے۔ اس پر 10 الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ الزامات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ خان صاحب کے ماتحت افسران نے غرور و نخوت اور تکبر و خود پسندی کا وہ سفر مکمل کر لیا ہے جو بھٹو دور میں شروع ہوا تھا۔ الزامات یوں ہیں: بریفنگ والے کمرے میں کوئی علیحدہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ نہیں تھا کہ جو خرابی کی صورت استعمال کیا جا سکے، کوئی مستند کمپیوٹر چلانے والا بھی موجود نہ تھا اچانک خرابی کو ٹھیک کر سکتا ہو، صفائی کا عملہ کم تھا اور راستوں اور باتھ روم میں مناسب صفائی نہیں تھی، وزیراعظم اور دیگر معزز مہمانوں کے لیے لنچ تشت میں کھانا کم اور کمتر کوالٹی کا تھا، حالانکہ اس معاملے میں آپ کو واضح ہدایات مل چکی تھیں۔ وزیراعظم اور دیگر مہمانوں کو پیش کی جانے والی کولڈ ڈرنکس مناسب طور پر ٹھنڈی نہیں تھیں، چیف سیکرٹری کی کرسی پر چٹ نہیں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے پہلی صف کے آخری کونے میں جا کر بیٹھنا پڑا، سیکرٹری صاحبان کے لیے سیٹوں پر نام کے کارڈ نہیں لگائے گئے تھے اور ہجوم کی وجہ سے وہ باہر کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر تربت اور ایس ایس پی تربت وزیراعظم عمران خان کے بہت قریب گھوم رہے تھے اور ایس ایس پی تو بار بار وزیراعظم کو بات چیت میں الجھا رہا تھا۔ یہ رویہ وزیر اعلیٰ اور دیگر وزیروں کی موجودگی میں انتہائی نامناسب ہے۔ ڈپٹی کمشنر خاص طور پر چیف سیکرٹری کو نظر انداز کر کے وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ گھوم پھر رہا تھا۔ تصویر ساتھ لگائی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری کی سیٹ پر اول تو مخصوص چٹ نہیں تھی اور سیٹوں کے معاملے میں کسی قسم کی سینیورٹی کا بھی دھیان نہیں رکھا گیا تھا۔ میری یادداشت اور نوکری کے 32 سالوں کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان کی بیوروکریسی میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی چارج شیٹ ہے جو اب تک کسی بھی کمشنر کو جاری ہوئی ہے۔ لگتا ہے تبدیلی کا یہ سفر اب تیزی سے طے ہو رہا ہے۔